بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمایا، اور آج ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینے کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، جس کو عام ماحول میں الوداع جمعہ کہا جاتا ہے کہ آج الوداع جمعہ ہے۔ یہ لفظ الوداع یہ بڑا ہی عجیب و غریب الفاظ ہے۔ الوداع کے معنی رخصت کرنا، ہم سے چلا جانا، ہم سے دور ہو جانا ہے۔ تو ہم اور آپ الوداع جمعہ پڑھنے آئے ہیں، رمضان کا یہ آخری جمعہ پڑھنے آئے ہیں۔ نہ ہمیں پتہ نہ آپ کو پتہ کہ یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بنا ہے یا رمضان ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنا ہے۔ چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جن کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اپنے رب کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم آخر جمعہ پڑھنے آئے ہیں، نہ معلوم ہماری بخشش ہوئی یا نہ ہوئی، ہمارے روزے اللہ کے دربار کے لائق تھے یا نہ تھے، ہماری تراویحاں، ہمارے راتوں کا جاگنا، ہمارا اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، یہ سب اللہ کے فضل سے تو ہوا، لیکن ہمارے یہ اعمال اور ہمارے یہ عمل کیا اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رمضان کو ایسا گزارا کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا اور میرا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں رضا کا پروانہ مل گیا ہوگا؟ یہ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں تنہائی میں اکثر غور کرے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، نہ معلوم ہمارے لیے یہ الوداع جمعہ ہے یا یہ رمضان کا الوداع جمعہ ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ اب یہ رمضان ہمیں دوبارہ زندگی میں نصیب ہوگی یا نہیں، یہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو گزشتہ سال یہ رمضان سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور بہت سے لوگ اس سال کے شروع میں، اس مہینے کے شروع میں رمضان کے چند دن اور چند راتیں ان کو نصیب ہوئی، لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمیں آئندہ زندگی میں یہ رمضان دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا یہ ہمارا حقیقت میں آخر جمعہ ہوگا کہ اب ہمارے زندگی میں ایسی بابرکت جمعہ ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ جب اتنا یقین نہیں ہے اور جب اتنا اعتماد نہیں ہے کہ زندگی وفا کرے گی یا نہ کرے گی، اور پھر یہ جمعہ ملے یا نہ ملے، یہ رمضان کی گھڑیاں ملے گی یا نہ ملے، رمضان کی یہ موقع ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، تو پھر چند دن جو رہ گئے ہیں ان دنوں میں ہمیں اپنا توجہ اور اپنا رابطہ اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا،
دیکھتے دیکھتے گنتے گنتے یہ رات و دن اور یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک لمحات ہم سے رخصت ہو گئے. ہم نے اس کی کوئی قدر نہ کی. جیسا معزز اور جیسا با احترام مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اس مہینے کو غفلت سے گزار دیا. اور مہینوں کی طرح ہمارے یہ بھی مہینے گزر گئے. رمضان تو اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا. رمضان تو اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا تاکہ چاہتا کہ ہمیں غریبوں کا درد سمجھ میں آ جاتا. رمضان تو اللہ ہمیں اس لیے دیا تھا تاکہ ہمیں بے سہار و بھوکے رہنے والوں کا احساس ہمیں ہو جاتا. لیکن یہ رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن ہمارے دلوں کے اندر نہ اللہ سے تعلق قائم ہوئے، نہ اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر بیٹھا، نہ ہمارا اللہ سے رشتے مضبوط ہوئے، نہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کوئی صحیح اعمال کر سکے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ عطا فرماتے ہیں، فرمایا روزانہ افطار کے وقت میں میرا رب 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور روزانہ اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اللہ نے مبارک مہینہ، مبارک عشرے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اور پھر یہ آخری عشرہ جس کا نام ہی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. یہ راتیں، یہ دن، یہ لمحات، یہ گھڑی ہمیں ملی. ہم نے ان کو سونے میں، اپنے دوستوں کے ساتھ مارکیٹنگ کرنے میں، اپنی چاہت کے سامان لینے میں، اپنی چاہت کی افطاری کی تیاری کرنے میں ہم نے پورے رمضان گزار دیا. ہم وہ تیاری نہ کیے جس تیاری کے اللہ نے رمضان عطا کیا تھا کہ لوگوں یہ رمضان کا مہینہ ہم نے عطا کیا کہ جہنم کے دروازے پہلے رات میں بند کروا دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے، اور پھر روزانہ بخشش کے اعلانات افطار کے وقت میں ہوتے رہے. روزانہ صبح کے وقت میں میرا رب آسمان دنیا سے اعلان کرتا رہا، اے میرے بندے مانگو مانگو، میں عطا کرنے کے لیے رمضان عطا کیا ہوں، معافی مانگو، معاف کرنے کے لیے رمضان عطا کیا ہوں. میرے بھائی پھر ان مبارک لمحات میں، ان مبارک مہینے میں وہ راتیں بھی عطا فرمایا جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ کیسی عظیم رات ہے جس رات کے ہم نے قرآن کو نازل کیا؟ یہ کیسی بابرکت رات ہے جس رات کے بارے میں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ پھر آپ خود فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح. یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کے فرشتوں کی جماعت دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور جب کوئی بندہ شب قدر میں راتوں میں اٹھ کر یا تو ذکر میں لگا ہوا ہے، یا نماز میں لگا ہوا ہے، یا دعاؤں میں لگا ہوا ہے، یہ فرشتے آ کر ان کے جسموں سے ہم جیسے گندے اور ہم جیسے ناپاک اور ہم جیسے پلید اور ہم جیسے گناہوں کے مجسمے والے جسموں سے وہ پاکیزہ اور وہ نورانی مخلوق فرشتے آ کر اپنے جسموں کو ٹچ کرتے ہیں اور مس کرتے ہیں اور ملاتے ہیں. خوش قسمت وہ لوگ جن کو یہ راتیں نصیب ہوئی اور جنہوں نے ان راتوں کی قدردانی کی. میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ رمضان تو چلا جائے گا، لیکن ہم ذرا یہ جاتے جاتے رمضان یا آخری جمعہ پڑھ کر جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنے رمضان کا محاسبہ کر لیں، اور اپنے آپ کو ذرا ٹٹولیں کہ کیا رمضان کے مہینے میں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا؟ اگر رمضان میں ہمارے تعلق مضبوط ہو گئے اور رمضان میں ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا، فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر جائے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان برباد ہو گیا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، اس لیے کہ اس نے بخشش والے ایام کو غفلت کے ساتھ گزار دیا.
میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ الوداع جمعہ کوئی خوشی کا جمعہ نہیں ہے۔ اگر خوشی اس بات پہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور اللہ کو راضی کرنے اعمال کیے، تو غم اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں یہ رمضان ہمارے لیے سفارش بنا ہے یا نہ بنا ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا قرآن کریم اور رمضان اس سے زیادہ ڈھیرو اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا ہوگا، یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کرنے والا ہوگا جس نے رمضان کے لمحات کو اچھے گزارے، جس نے رمضان کو اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کیا، جس نے رمضان میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منایا۔ یہ رمضان کہے گا اے میرے رب، ہم نے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہ راتوں کو جاگ کر تیری عبادت کرتا تھا، تو اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اگر ہم نے رمضان کو غفلت سے گزارا تو یہ رات یہ رمضان اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اے اللہ، اس کے سامنے مبارک راتیں آئی تھی، اس کے سامنے رمضان کے مہینے آئے تھے، یہ بھوکا اور پیاسا تو رہتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں غلط جگہ دیکھتی تھی، اس کی زبان جھوٹ بولتا تھا، اس کی زبانیں جھوٹ بولتی تھی، اس کے کان غیبت سنتے تھے، اس کے ہاتھ ظلم کرتا تھا، اس کا ہاتھ ناانصافی کرتا تھا، اس کے دلوں کے اندر گندے خیالات اور پروگرامیں بنتے تھے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے وہ انسان جو بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہو، حلال غذاؤں سے تو رک جاتا ہو، لیکن حرام کاموں سے نہ رکتا ہو، تو اے روزے دار، تیرے روزے رہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو بھوکا اور پیاسا رہا، کھانے اور پینے سے رکا رہا، لیکن زبانیں غلط بولتی رہی، آنکھیں غلط دیکھتے رہے، ہاتھ غلط ظلم کرتا رہا، تو پیارے آقا نے فرمایا میرا رب کہتا ہے اے روزے دار، تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے روزہ صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو کھانے اور پینے سے رک جا، ہم نے تو روزہ تمہیں ٹریننگ کے لیے دیا تھا، ہم نے تو روزہ اپنے سے تعلق بنانے کے لیے دیا تھا، ہم نے تو روزہ اپنے یقین کو بیٹھانے کے لیے دیا تھا، ہم نے تو روزہ اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے دیا تھا، تاکہ میرے بندے جس طریقے سے تم حلال غذا سے رک رہے ہو، اس لیے سوچ کر کہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوں اور میرا رب دیکھ رہا ہے، اے میرے بندے تم حرام کاموں سے بھی رک جانا، یہ سوچ کر کہ ہم جس مالک کے کھاتے ہیں اور جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہمیں قیامت میں پیشی ہونی ہے۔ اس اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ اللہ ہماری زندگی کا حساب لے گا، وہ اللہ ہم سے ایام کے بارے میں پوچھے گا، وہ اللہ ہم سے رمضان کے جو مبارک گھڑیاں ہمیں صحت کے ساتھ عطا فرمایا، تندرستی کے ساتھ عطا فرمایا، ان دنوں کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ اگر ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کی تو پھر اللہ کے سامنے یہ سفارش کر کے ہمارے لیے جنت کے فیصلے کروائے گا۔ اور اگر ہم ہر ایک آدمی اب غور کرے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوا، کیا رمضان کے شروع عشرے میں فجر کی نماز میں مسجد کے نیچے منزل اوپر منزل سارے منزلیں بڑھ جاتے تھے، رمضان کے روزے ہم رکھتے رہے اور اللہ سے ہم دور ہوتے رہے، جیسے جیسے روزے گزرتے چلے گئے ہماری مسجدیں ویران ہوتی چلی گئی، فجر میں بھی نمازی کم ہوتے چلے گئے، عشاء میں بھی نمازی کم ہوتے چلے گئے۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہوا روزہ رکھ کر یا ہمارا رشتہ کمزور ہوا روزہ رکھ کر؟ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ رمضان جب شروع ہوئے تھے ہم فجر کی نماز میں بھی آ رہے تھے، اور رمضان جب جانے لگا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ روزے کی برکت سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے تعلق مضبوط ہو جاتے، ہمارا دل میں اللہ کا ڈر زیادہ بیٹھ گیا ہوتا، ہم نمازوں میں فجر کی جماعت میں نہیں بلکہ فجر سے پہلے ہم مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، لیکن ہمارا رشتہ مضبوط ہونے کے بجائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھنے کے بجائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کے بجائے ہم نڈر ہوتے چلے گئے، ہم اپنے آپ کو مطمئن ہوتے چلے گئے کہ ہم تو روزہ رکھنے والے ہیں، ہم تو تراویح پڑھنے والے ہیں، ہم تو نیک ہو گئے، ہم تو اچھے ہو گئے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا۔ کیا یہ مضبوطی ہے کہ ہم نے اٹھ کر سحری کھایا اور پڑے سو گیا اور فجر کی نماز بھی نہ آئے؟ یہ مضبوطی ہوئی یا دوری ہوئی؟ یا اللہ سے مضبوطی ہوئی قربت ہوئی یا اللہ سے دوری ہوئی؟
میرے بھائی یہ آدمی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے۔ آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنے لگا اور دوسرے کو غلط سمجھنے لگا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوسرے کو بہتر سمجھتا اور اپنے آپ کو غلط سمجھتا، اس لیے کہ ہماری زندگی کیسی ہے کوئی نہیں جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، ہمارے رشتے کتنے مضبوط ہیں، ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہوا، ہم کتنے قریب ہوئے۔ میرے بھائی فرمایا ایک عمل کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے نیک اعمال کی توفیق مل جائے۔ یہ نیک عمل قبول ہوتا تو اللہ دوسرے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ کیا رمضان کے مہینے ہمیں اس لیے ملے تھے کہ رمضان کے روزے رکھ لیں اور اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیں؟ رمضان کے مہینے اس لیے نہیں ملے تھے میرے بھائی۔ یہ جو راتیں گزر گئی، یہ جو گھڑیاں گزر گئی، یہ تو گزر گئی، ایک موقع اور چونکہ میرا رب اتنا کریم ہے، ہم سے آپ سے ایک ایک بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبتیں کرتا ہے کہ میرا رب نہیں چاہتا کہ کوئی ان کا بندہ جہنم میں جائے، نہیں چاہتا کوئی جہنم کے ایندھن بنے، نہیں چاہتا کہ کسی کو اللہ عذاب دے، نہیں چاہتا کہ کسی کو اللہ کی سزائیں ملے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو موقع عنایت فرماتا ہے۔ میرے بندے تم نے رمضان کے عشرے غفلت میں گزار دیے، میرے بندے مغفرت کے عشرے بھی تم سے غفلت سے گزر گئے، اب تمہارے پاس شب قدر آئی تھی، اس کو بھی تم نے غفلت سے گزار دیا، لے لو ایک اور موقع دیتے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں۔ وہ چاند رات جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں، وہ فرشتے آسمان دنیا پہ چاند رات نہیں کہتے، اسے تو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہتے ہیں، مزدوروں کی مزدوری ملنے کی رات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتا ہے، مزدوروں کو مزدوری دیتا۔ اے میرے بندے تم نے ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے، تم نے ٹوٹی پھوٹی تراویح پڑھی، تم نے ٹوٹے پھوٹے عملے کیے، میری توفیق سے تم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج مزدوری لے لو، آج انعام لے لو، اس لیے کہ آج تو بخشش کی رات ہے، آج تو انعام کی رات ہے، آج تو نوازنے کی رات ہے۔ فرمایا کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا، اور جب لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہوتی ہے تو میرا رب سارے دنوں کی کاؤنٹنگ کر کے اس ایک رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے کہ میرا رب ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ تب ایک اور موقع ہے لیلۃ الجائزہ، میرے نوجوانوں ہم اسے گھومنے کی رات سمجھتے ہیں، ہم اسے مارکیٹنگ کی رات سمجھتے ہیں، ہم اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہماری وہ راتیں بازاروں میں گزر جاتی ہے، ہماری وہ راتیں سڑکوں پہ گزر جاتی ہے۔ برا نہ ماننا، ہماری وہ ماں بہنیں جو مہینے بھر پردے میں بھی اگر رہ جاتی ہے تو وہ رات انعام والی رات، بخشش والی رات، نوازنے والی رات، مزدوری لینے والی رات میں موڑ پہ بھیڑ لگا دیتی ہے، سڑکوں پہ آ جاتی ہے، ان کی چوڑیاں باقی رہ جاتی ہیں، ان کی ضروریات کے سامان باقی رہ جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے گارجن حضرات، خدا کے واسطے اپنے اس رمضان کے مہینے میں جو انعام ملنے والی رات لیلۃ الجائزہ آئے، اسے غفلت سے مت گزارو، اپنی بہن بیٹیوں کو بازار کی زینت نہ بناؤ، اپنی ماں بیٹیوں کو بازار کی زینت نہ بناؤ، یہ بازار کی زینت بننے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ تو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ یہ رمضان میں ہم نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنے تعلق قائم ہوئے، کتنا ڈر پیدا ہوا کہ رمضان تو ختم ہوئے نہیں، چاند رات جو انعام کی رات ہے، اس رات میں ہم نافرمانی میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے نہ پڑ جاتے ہیں کہ مہینے بھر ہم نے جو گناہ نہیں کیے، مہینے بھر جو نافرمانیاں ہم نے نہیں کیا، وہ اس رات میں کر ڈالتے ہیں، اس رات میں وہ گناہیں کر ڈالتے ہیں۔ ذرا سوچو، جو رب انعام دینے کے لیے بیٹھا ہو، جو رب مزدوری دینے کے لیے بیٹھا ہو، آپ خود اندازہ کرو، ایک آدمی آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، کام بھی اچھے ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے، کچھ مزدور زیادہ ہیں، کچھ تو اچھے کر رہے ہیں، کچھ ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن جب آپ مزدوری دیتے ہیں، آپ کے کام کمپلیٹ ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں یہ 20 لوگوں نے اچھے کام کیا، ان میں 2 ایسے بھی ہیں جو اچھے کام تو نہیں کیے ہیں، لیکن ان مزدوروں کے لائن میں یہ بھی لگ گیا ہے جب 20 کو دوں گا تو یہ 2 کو کیسے محروم کر دوں، اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم نے روزہ صحیح نہ رکھا، ہم نے تراویح صحیح نہیں پڑھی، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے جنہوں نے رمضان کے ایک لمحے کی قدردانی کی ہے، ایک سیکنڈ کی قدردانی کی ہے، اپنے رب کو منایا ہے، اپنے
اپنے رب کو راضی کیا ہے، میرا رب جب ان کو انعام دے گا تو میرا رب کریم ہے، ہم جیسے نالائق جب ان کے لین میں لگ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارے اعمال کو ایسے نہیں کہ مزدوری ملے، لیکن آج آپ سب کو مزدوری دے رہے ہیں، تو میرا کریم رب کہے گا چاچا تو نے رمضان میں ٹائم پاس تو کیا ہے، لیکن میرے نیک بندوں کی مزدوری ملنے کے لین میں تو بھی آ کر بیٹھ گیا ہے، اپنے دامن کو پھیلا لیا ہے، اپنے آنچل کو پھیلا لیا ہے، اپنے آپ کو تڑپ کر مجھ سے کہہ رہا ہے میرے اعمال تیرے دربار کے لائق نہ تھے، لیکن ان نیک لوگوں کے صدقے میرے بھی اعمال قبول کر کے انعام دے دے، میرے رب کو ترس آئے گا، ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی انعامات سے نواز دے گا۔ لیکن ہم نے رمضان کو غفلت سے گزارا، اور وہ رات بھی بازاروں میں گزار دیں، اور وہ رات بھی سڑکوں پہ گزار دیں، اور وہ رات بھی لہو لہب میں گزار دیں، تو وہ نیک لوگ جو نیک تھے ان کے تو چاند رات بھی عبادت میں گزرے گی، وہ انعامات لے کر نکل جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے کام بھی نہیں کیا، اور مزدوری جب اچھوں کو مل رہے تھے ان مزدوری ملنے کے لین میں بھی ہم نہ لگیں، تو پھر وہ تو مزدوری لے کر نکل جائیں گے اپنے کاموں کے، ہمارے کام تو نہیں ہوئے، پھر ہمیں مزدوری کیسے ملے اور ہماری بخشش کیسے ہو؟ اس لیے میرے بھائی یہ الوداع جمعہ یہ کوئی معمولی جمعہ نہیں ہے، یہ تو دلوں کو تڑپانے والا جمعہ ہے، یہ دلوں کو تڑپانے والا جمعہ ہے، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والے جمعہ ہے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والا جمعہ ہے کہ رمضان آیا تھا، بڑا باعظمت آیا تھا، ہم نے گرمی کی شدت کہتے کہتے اور اوقات کو گزارنے کے لیے ہم نے سو کر گزار دیا۔ میرے بھائی کیا ہم نے رمضان میں اپنے اللہ سے تعلق قائم کیا؟ کیا ہمارے رشتے اللہ سے مضبوط ہوئے؟ کیا ہم نے غریبوں کا درد سمجھا؟ کیا ہم بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے ہمارے قدمیں بڑھے؟ کیا ہم نے بیواؤں کے کنڈیاں بجا کر اس کے حالات معلوم کیے؟ کیا ہم نے بے سہاروں کو سہارا دینے کی فکریں کی؟ ہم اپنے کپڑوں کی تیاریاں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی عید کی تیاریاں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ توفیق ملی کہ ہم کسی غریب کے گھر جاتے ہیں اور اس کے معصوم بچوں کے دردوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے عید کی تیاریاں کرتے ہیں اور ان کے بھی نئے جوڑے سلواتے ہیں، ان کے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں؟ اگر ہم نے کیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر میرے بھائی دوست بزرگوں یہ عید ہمارے لیے کیسی عید ہے؟ عید تو وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا دیکھو عید کی خوشی میں مالداروں کے ساتھ غریب بھی شامل ہو جائیں، عید کی خوشی میں اچھے کپڑے غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے، اس لیے اے مالداروں تم اپنا صدقہ فطر نکالو، اپنا بھی نکالو، اپنے بچوں کا بھی نکالو، تاکہ ان بیواؤں کا، ان مسکینوں کا، ان بے سہاروں کا، ان یتیموں کا بھی عید کی خوشی میں حصہ ہو جائے اور عید کے اچھے کپڑے انہیں بھی نصیب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے اور آپ کے نبی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے لائے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک بچہ غمزدہ ہے، آنسو بہا رہا ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے۔ آپ نے اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا بیٹا تو پریشان کیوں ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا آج سارے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج عید کی خوشی منا رہے ہیں، میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا، مجھے اچھے کپڑے نہیں ملے، عید کے کپڑے مجھے نصیب نہ ہوئے۔ امام النبیین عیدگاہ میں نماز پڑھانے جا رہے تھے، لیکن آپ کے قدم رک جاتے ہیں، آپ واپس ہو جاتے ہیں، اس معصوم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اور کہتے بیٹا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج سے تیرا باپ محمد ہو اور تیری ماں عائشہ ہو، آج سے تیرا باپ میں ہوں اور تیری ماں عائشہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اسے تیار کر دو اور اپنے ساتھ عیدگاہ لے جاتے ہیں۔ ہم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کے قدم عیدگاہ جاتے ہوئے رک جاتے ہیں غریب کو دیکھ کر، جن کے قدم عیدگاہ جاتے وقت لوٹ جاتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنی عید کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے اپنے پڑوسی غریبوں کو بھی دیکھا، اپنے رشتہ دار غریبوں کے بھی حال کو لیا، یا اپنے محلے کے ان غریب بچوں کے بھی کپڑوں کا انتظام کیا جن کے لیے عید حقیقت میں عید ہے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو مالداروں کے بچوں کے رمضان اور روزے بعد میں شروع ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے بہت پہلے سے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، جب سے ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا، چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو روزہ نہ رکھنے کے بہانے تلاشتے ہیں اور غریب کے بچے روزہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔
اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھے صحیح ڈھنگ سے، ہم نے رمضان کی تراویحیں پڑھی ٹھیک سے، ہم نے رمضان میں تلاوت کی اور اللہ کو راضی کیا، تو حقیقت میں آنے والا عید ہمارے لیے عید ہے۔ اور اگر ہم نے رمضان کو غفلت سے گزارا تو یہ آنے والا عید ہمارے لیے عید نہیں بلکہ وہ عید ہے کہ وہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ، ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی رمضان تیزی کے ساتھ گزر گیا، آخر جمعہ کو ہم پڑھنے آ گئے۔ کیا رات کی تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے غور بھی کیا؟ کیا اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کیا؟ کیا اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیا؟ کیا آنے سے پہلے 2 سیکنڈ سوچا بھی کہ آج جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ زندگی میں پھر نصیب ہوگی یا نہیں، پھر ملے گی یا نہیں؟ رمضان تو آئیں گے، جمعے بھی آئیں گے، رمضان کے آنے کی گارنٹی ہے، رمضان کے جمعے کی گارنٹی ہے، لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں وہ رمضان ہمیں مل جائے اس بات کی گارنٹی نہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں۔ پتہ نہیں یہ رمضان کا الوداع جمعہ ہے یا ہماری زندگی کا الوداع جمعہ ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ یہ غور کرنے کا ہے۔ فرمایا جب تم ان دنوں کو پورا کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب تم رمضان کی گنتیوں کو پورا کر لو، جب تم حج کے ایام کو پورا کر لو، جب تم احکامات شریعہ کے بڑے عمل کو پورا کر لو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو۔ یعنی عیدگاہ چاند رات کو جو عبادت کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، عیدگاہ جانے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو عیدگاہ جا رہے ہوں تو ہماری زبان پہ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے ترانے ہم گنگنا رہے ہوں، ہمارے گلی کوچوں کی آوازیں گونج رہی ہو، ہمارے گلی کوچوں کی آوازیں مکھی جیسا بھنبھناہٹ اٹھ رہے ہوں کہ آج مسلمانوں کا عید ہے، ہر ایک طرف سے اللہ کی بڑائی کی اعلان ہو رہا ہے، ہر ایک طرف اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا، کہیں ڈی جے نہیں بج رہے ہیں، کہیں کوئی گانے نہیں بج رہے ہیں، کوئی ناچ گانے کے اڈے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں جس کی عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد میرا رب اعلان کرے گا اے میرے بندے جا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس رب کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کر کے جا رہے ہوں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر کے جا رہے ہوں، اور پھر رمضان ہم نے گزارا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد میرے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہمارا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں ٹوٹنے چاہیے بلکہ ہمارے تعلق اللہ کے گھر سے مضبوط ہونے چاہیے۔ رمضان کو ہر ایک نے گزار دیا، لیکن یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارش بنے گا یا ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا؟ یہ چاند رات اور عید کے دن ہمیں بتا دے گا۔ یہ چاند رات اگر ہم نے غفلت سے گزار دیا اور عید کے بعد ہم نے مسجد سے رشتہ توڑ دیا اور عید کے بعد ہم اللہ کے گھر آنے چھوڑ دیے اور سونے میں گزار دیے، دوستوں میں گزار دیے اور فلموں میں جانے کا پروگرام بنا لیے، گھومنے جانے کا پروگرام بنا لیے اور نمازیں قضا کر دی اور نمازوں کو چھوڑ دیا، تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ کبھی ایسا تو نہیں کہ ہمارے رمضان قبول نہ ہوئے، ہمارے روزے قبول نہ ہوئے، ہمارے رمضان کے اعمال قبول نہ ہوئے، اس لیے اللہ ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہم اپنے گھر کس مہمان کو آنا پسند کرتے ہیں؟ جو مہمان ہمارے گھر کا خیال کرتا ہے، جو مہمان ہماری عزت کا خیال کرتا ہے، جو مہمان ہمارے بچوں کا خیال کرتا ہے، جو مہمان ہمارے دردوں میں شامل ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ مہمان ہمارے یہاں بار بار آئے۔ اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اگر یہ بار بار اللہ اسے آنے کی توفیق دے رہا تو بھی سمجھ جاؤ کہ اللہ کو ہم سے، اللہ کو ہمارا اعمال پسند آ رہے ہیں، اللہ کو ہمارا سجدہ پسند آ رہا ہے، اللہ کو ہمارا رونا پسند آ رہا ہے، اللہ کو ہماری تلاوت پسند آ رہی ہے، اس لیے اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع دے رہا۔ اور اگر نہیں تو پھر یہ مت سوچو ابھی ہم نے نہ پڑھا بعد میں پڑھ لیں گے، جب چاہیں گے پڑھ لیں گے، نہیں، یہ ڈرو اور اللہ سے خوف کرو کہ میرا اللہ تو ہم سے رمضان میں بھی ہم نے آپ کو راضی نہیں کیا اور رمضان میں بھی آپ کی مسجد کے احترام نہیں کیا اور رمضان میں بھی آپ کے اعمال
کے حق ادا نہ کیا، رمضان میں بھی آپ سے تعلقات قائم نہ کیے، جس کے بنا پہ آپ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے رمضان گزرتے ہی ہمیں بھی نکال دیا، ہمیں بھی نکال دیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کے لیے تھا، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے تھا، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس سے جا رہا، اس نے میرے بھائی ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں اور اللہ کے گھر سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اس طریقے سے ہمیں رمضان میں فکر رہا کرتی تھی نماز کے اوقات کا اور مسجد پہلے آنے کا اور نماز کا اہتمام کا، اسی طریقے سے ہم عید کے بعد ہی مسجد کو آباد کریں گے اور مسجد کے آباد کرنے کی فکر کریں گے۔ ہم اور آپ یہ بات کہتے ہیں اور دیکھتے بھی اپنی نظروں سے، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے خوب انعامات ہوتے ہیں، ہر ایک طرف امن کا ماحول رہتا ہے، ہر ایک علاقے میں اطمینان رہتا ہے، ہر ایک طرف برکتوں کا نزول نظر آتا ہے، آپسی جھگڑے بھی ختم رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ہوتا ہے، ہم اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، 5 وقت اللہ سے مانگتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر مانگتے ہیں، افطار میں مانگتے ہیں، تو میرا رب مانگنے سے ہمیں عطا کرتا جاتا ہے، جس سے ہمیں وہ سکون، وہ برکتیں، وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں کے بعد بھی ہم اپنے نمازوں پہ قائم رہیں اور اللہ کے سامنے اللہ سے اپنا تعلق باقی رکھیں، تو پھر غیر رمضان میں بھی اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس کریں گے جو سکون ہم رمضان میں محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی سکون محسوس کرتا ہے۔ عام دنوں میں اگر رات میں ایک آدھ 2 رات نہ سو تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے، طبیعت میں بے چینی لگتی ہے، ہر ایک آدمی دوسرے سے کہنا شروع کر دیتا کیا کروں طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے کہ رات تو 2 ہی گھنٹہ سویا۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں کتنا کم سوتے ہیں، کیا طبیعت بوجھل ہوتی ہے؟ کیا صبح میں نیند کا خمار ہوتا ہے؟ کیا طبیعت کچھ اکتاہٹ محسوس کرتی ہے؟ نہیں، اطمینان محسوس کرتا۔ رات میں چند گھنٹے سو جاؤ وہ اطمینان نصیب ہوتا، جیسے ہم نے پوری رات اطمینان سے سویا، اور رمضان کے بعد پوری رات میں فجر چھوڑ کر بھی سوئے رہتے ہیں، تب بھی اٹھتے ہیں تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ اس لیے بوجھل ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق رحمان سے کمزور اور شیطان سے مضبوط ہو جاتا ہے، تو شیطان ہمیں منحوس بنا دیتا ہے۔ اس لیے اپنا تعلق رحمان سے مضبوط کرو، اپنا تعلق خالق کائنات سے مضبوط کرو۔ میرے بھائی، یہ رمضان اللہ نے اسی لیے عطا کیا، یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں اسی لیے ملی تھی، یہ رمضان کے مبارک لمحات اسی لیے ملے تھے۔ اب یہ رمضان ہم سے جا رہا، اس نے میرے بھائی، دوست، بزرگوں، ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر کے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اور اللہ سے اپنی محبت مانگ کر کے کہ اللہ ہم نے جو بھی عمل کیا یقیناً تیرے دربار کے لائق تو نہیں ہے، لیکن تو کریم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ عمل کیا ہوگا، چھوٹا بچہ جب پین کھاتا ہے تو وہ ہمیشہ کاپیوں میں رگڑ دیتا ہے، کچھ نہیں بناتا ہے، ادھر ادھر کر دیتا، لیکن جب باپ کو لا کر دیتا ہے تو باپ کہتا ہے واہ بیٹا تو نے اتنا اچھا بنایا۔ کیوں؟ تاکہ اس بیٹے کو امید ہو، حوصلہ ہو، میرا رب تو سارے ماؤں سے زیادہ مہربان، سارے باپوں سے زیادہ شفیق ہے، میرے اعمال اللہ کے دربار کے لائق نہیں ہے، لیکن میرا رب کریم ہے، ہمیں دھتکارے گا نہیں۔ اگر ہم نے قدر کر کے اپنے رب کے سامنے کہہ دیا اے اللہ تو نے مبارک گھڑی دی تھی، ہم نے غفلت سے گزارا ہے، تو اپنے کریم شان کے ٹکڑے اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ نہ بنانا۔ میرا رب کو پیار آئے گا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہا، راتوں کو جاگا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن جب آخری جمعہ پڑھ کر جا رہا اور جب رات کی تنہائی ہو رہی تو تب بھی کہہ رہا اے اللہ حق تو نہیں ہوا، آپ ہمیں نواز دیجئے اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرا رب کو پیار آئے گا اور میرے رب ہمارے لیے یہ رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن میرے بھائی، اگر ہم اطمینان ہو گئے اپنے عملوں پہ اور ہمیں اطمینان ہو گیا اور ہمیں گھمنڈ ہو گئے اپنے عملوں پہ تو پھر کہیں نہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اعمال کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ رمضان کے جمعہ تو پھر آئیں گے اور رمضان پھر آئیں گے، لیکن ہم میں سے کن کو ملے گا اور کون یہ موقع پائیں گے اور کن کو ایسی گھڑیاں نصیب ہوگی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ہر ایک آدمی اپنے بارے میں یہ تصور کر کے یہ میرا آخری جمعہ ہے، نہ معلوم آئندہ ملے یا نہ ملے، تو اللہ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔